میں ہوں مونا خان کراچی پریس کلب کے کراچی پریس کارنر سے۔ جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ایم کیو ایم پاکستان کی بات کریں گے۔ جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب۔ اچھا، یہ بہت سارے سیاسی سوالات ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کے متعلق بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی ہم آپ کے شہزادہ بھی دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کا کیسے بچپن گزرا ہے؟ آپ کی تربیت میں کس کا سب سے زیادہ ہاتھ تھا؟ کیا شروع سے ہی تھا؟ کیونکہ آپ کافی کیونکہ چھوٹی سی عمر میں ہی پالیٹکس میں اسٹوڈنٹ لائف میں ہی تھے، تو کس طرح سے آپ کا وہ ٹائم گزرا؟ دیکھیں، میں اسکول سے ایک ایسے ماحول میں گزر بسر کر رہا تھا جس میں کہ اس وقت جب ہم طالب علم تھے تو تعلیم کے دروازے مہاجروں پہ بند کر دیے گئے، اور ایک فرسٹ کلاس سے پاس ہونے والا مہاجر نوجوان بھی وہ تعلیمی اداروں میں پروفیشنل کالجز میں نہیں جا سکتا تھا، لیکن جو دیہی علاقوں میں رہتے تھے ان کو سیکنڈ یا تھرڈ کلاس میں پاس کر کے بھی ان کو اس بات کے حقدار سمجھا جاتا تھا کہ وہ پروفیشنل کالجز میں جائیں۔ مجھے آپ خود بتائیے، اگر آپ قابلیت پر اس طرح کے بند باندھیں گے تو اس کے کیا نتائج آنے؟ نتائج آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان سب بتا دیں کہ کون سا پاکستان بہتر تھا، بھٹو صاحب سے پہلے والا پاکستان یا بھٹو صاحب کے بعد والا پاکستان؟ تو وہ جو ماحول تھا، آپ کوئی بھی سینسیٹیو آدمی اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتا، چاہے اس کی عمر کچھ بھی ہو۔ تو میں کسی سیاسی گھرانے سے تعلق نہیں ہے، میں کوئی سجادہ نشین گھرانے سے تعلق نہیں ہے، تو اور میرا گمان تو یہ کہ میں ابھی سیاست میں آیا ہی نہیں ہوں۔ جو کچھ بھی کیا ہے اس کو عبادت کی طرح ہی کیا ہے اور اپنے پر فرض جان کے کیا ہے، اور کافی عرصے تک شروع میں تو یہی ارادہ رہا کہ اس اسٹرگل میں شامل ہو کر اپنا حصہ ڈال کر اپنے پروفیشن کو اور اپنی تعلیم کو آگے بڑھائیں گے، لیکن حالات بہتر ہونے کے بجائے مشکلات کا شکار ہوتے رہے، تو ہم نے بھی اپنے پروفیشن کو، اپنی تعلیم کو اس وقت تک کے لیے اٹھا کے رکھا ہے جب تک کہ حالات تبدیل نہ ہو جائیں۔ تو میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حیدرآباد سے ہی حاصل کی، اور پھر میں سندھ میڈیکل کالج کراچی آ گیا، وہاں سے میں ڈاکٹر بنا، اور سندھ میڈیکل کالج میں ہی جو اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو کراچی میں جو سندھ میڈیکل کالج ہے، جناح اسپتال ہے، جب میں یہاں پڑھنے آیا تو یہاں کے حالات کیا تھے، وہ اس امن کا تذکرہ جو کہ اکثر لوگ شکایتاً کرتے ہیں کہ بھائی ایم کیو ایم سے پہلے یہ حالات تھے اور ایسے ہم مزے سے رہتے تھے، اہلیان کراچی کو شاید اندازہ بھی نہیں کہ جس کو وہ امن کہہ رہے ہیں اس کی کیا قیمت ادا کر رہے تھے۔ قوموں کی بے بسی ان کی بے حسی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ بے حسی آگے بڑھ کے بے غیرتی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایسے اسٹیج پہ جب ہماری بے حسی بے غیرتی کی جانب بڑھ رہی تھی کہ یہ تبدیلی آ گئی، اور ایم کیو ایم نوجوانوں پہ مشتمل ایم کیو ایم آ کے کھڑی ہو گئی، اور میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں۔ مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ ایم کیو ایم میں اکثریت پیشہ ور سیاستدان کی لوگ نہیں ہیں، یہاں پہ سیاست ان کا پیشہ نہیں ہے، پیشن ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار ایوانوں میں سب سے تعلیم یافتہ منتخب لیڈرشپ ایم کیو ایم کی ایوانوں میں گئی ہے، لیکن بہت سے لوگ لوور مڈل کلاس، لوور کلاس یا مڈل کلاس کے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، چاہے وہ پروفیشنل کالجز سے پڑھے ہوئے ہوں یا پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہو، ان کے صرف طبقے کی وجہ سے شاید ان کو تعلیم یافتہ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا ہے سیاست میں اور پڑھے لکھے طبقے کی بات کر دی، اگر آج کی سیاست دیکھتے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہو کس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، یہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ میرا خیال ہے کہ جس کو ہم پارلیمانی زبان کہتے ہیں، اب وہ زبان ادب اور آداب کے تمام درجوں سے نیچے اتری ہوئی ہے، اور کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ یہ ٹی وی پہ ہمارے بچے نہ دیکھیں تو اچھا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے، جتنی بھی اور جیسی بھی ہے، کیا یہ تسلی کے لیے کافی ہے؟ یہ ایوان کس لیے سجائے گئے ہیں؟ تاکہ عام پاکستانیوں کے لیے قوانین بنائے جا سکے،
تو ایوانوں میں تو وہ لوگ ہیں جن کو ان پاکستانیوں کے مسائل کا ادراک ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عام پاکستانی زندگی کیسے گزار رہا ہے۔ کچھ لیڈرز ہیں جنہوں نے جس شہر سے الیکشن جیتتے ہیں وہاں کے مچھر نے ان کو کبھی کاٹا بھی نہیں ہوگا، وہاں کے نل کا پانی بھی نہیں پیا ہوگا، اور وہاں سے انتخاب لڑ کے ایوان میں ان کی نمائندگی کر رہے ہوں گے۔ کیا اسی طبقے سے؟ کیا پاکستان کا ایوان 98% پاکستانیوں کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ اگر نہیں نظر آتا تو تبدیلی اس وقت آئے گی جب تبدیلی لانے والے لوگ ان 2% لوگوں کے بجائے غریب بستیوں سے غریب نمائندہ پڑھا لکھا، مڈل کلاس کی بستیوں سے مڈل کلاس کا نمائندہ ایوانوں تک بھیجے گا۔ میں ایوان میں کئی بار کہہ چکا ہوں، لیکن یہ بات بار بار اس لیے ریپیٹ کرنی پڑتی ہے کہ عمل نہ ہو رہا تو پھر آپ کو اپنی بات کو دہرانا پڑتا ہے۔ ایسا اس پاکستان کے ایوان میں کسانوں کی تو کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ جاگیردار کھڑا ہوتا ہے اور کسانوں کے لیے رونا پیٹنا کرتا ہے، اور اپنے لیے سپورٹ پرائس لے کے چلا جاتا ہے۔ مزدوروں کی کوئی نمائندگی نظر آتی ہے آپ کو پاکستان کے ایوانوں میں؟ یہ دونوں مل کر کے پاکستان کی آبادی کا کتنا % ہوگی؟ طالب علموں کی نمائندگی ہے کیا؟ 1990 میں میں شاید سب سے کم عمر رکن قومی اسمبلی رہا ہوں، تو میں طالب علموں کی نمائندگی کے لیے میری جماعت نے مجھے وہاں بھیجا تھا۔ تو ہمیں ایک بار پھر جائزہ لینا چاہیے کہ اس جاگیردارانہ جمہوریت کے بطن سے کوئی بہتری نکلنے کے امکانات نہیں ہیں۔ اور جب ہم پاکستان میں نظام کی بات کرتے ہیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں یہ جمہوری نظام 70 سال سے جو ہے، جو آتا ہے اور جاتا رہتا ہے ٹوٹا پھوٹا، اس سے پہلے کہیں زیادہ مضبوط جاگیردارانہ نظام 200 سال سے اس ملک پر ہے، اور تسلط ہے اس جاگیردارانہ نظام کا۔ جاگیردارانہ نظام کے ہوتے ہوئے کسی ملک میں جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی، ضد ہے جمہوریت کی جاگیردارانہ نظام۔ یہ ممکن ہی نہیں کسی ملک میں جاگیردارانہ نظام بھی ہو اور وہاں تعلیم بھی ہو، ممکن ہی نہیں کسی ملک میں جاگیردارانہ نظام اور وہاں مساوات بھی ہو، ترقی بھی ہو۔ یہ تو جبر پہ، جہالت پر، غربت پر پلتا ہے یہ نظام۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نبیوں کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، خاتم الانبیاء آ چکے ہیں، اور جب تک ہم خود عام پاکستانی گھروں سے باہر نکل کے اپنے مقدر کو اپنے ہاتھ سے بدلے گا نہیں، کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، ہم اپنے حصے کا انقلاب لا چکے ہیں، اور وہ انقلاب کا خطرہ ہی جو ہے ہمیں دہشت گرد کہلواتا ہے اور ہم پہ ہمارے راستے مسدود کرتا ہے۔ اگر ایم کیو ایم کو پاکستان کی مروجہ سیاست کے اینک سے دیکھا جائے تو ایم کیو ایم کا ناکام تجربہ ہے، لیکن پاکستان کی عوام کی ضرورت اور پاکستان کے نصیب اور تقدیر اور مستقبل کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے گا تو ایم کیو ایم واحد طریقہ ہے جس پر چل کر پاکستان کی سیاست اپنی منزل تک پہنچ سکتی ہے۔ پاکستان بنانا تو مقصد نہیں تھا نا، صرف پاکستان کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ تو جب آپ مڈل کلاس کے لوگوں کو ایوانوں تک نہیں پہنچائیں گے، تقدیر بدل نہیں سکتی۔ اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ 87 کے بلدیاتی الیکشن میں تو ہم مجبوراً، کیونکہ ہمارے خلاف آپریشن شروع ہو گیا تھا، تو مجبوراً کود گئے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کراچی حیدرآباد کی عوام نے جتوایا ایم کیو ایم کو کہ جس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی میئر اور ڈپٹی میئر بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ شاید آپ کے، مجھے نہیں پتہ، میں آپ موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن بات کرنی ضروری ہے کہ 1947 میں دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، اور ایک ایسی ہجرت جو لوگوں نے دیکھی نہیں ہے، کہ ایسے لوگوں نے جو جہاں پر رہتے نہیں تھے وہاں پر ایک ملک کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، جن کا سیاسی شعور اس وہاں کے عوام سے کئی گنا زیادہ تھا جو جہاں پہ یہ ملک بننے جا رہا تھا۔ تو وہ ایک عالمی معاہدے کے تحت یہاں آئے، اپنے حصے کا پاکستان اپنے ساتھ لائے۔ جب وہ یہاں آئے تو اپنی علاقائی شناختوں کو سرحد کے اس پار چھوڑ کے آ گئے تھے۔ تو جب آئے اور سندھ کا معاملہ یہ تھا، پنجاب کا، کیونکہ آپ کراچی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں،
سندھ کا معاملہ یہ تھا کہ سندھ کے 21 شہر، بڑے شہر، ہندو میجورٹی شہر تھے، سارا کاروبار ان کے پاس تھا۔ سندھ کی تقریباً 40% زرعی زمین ان کے پاس تھی اور 20% رہن رکھی ہوئی تھی، 60%۔ عالمی معاہدہ یہ تھا کہ ہم ان کی جگہوں پہ آنا تھے اور ان کو ہماری جگہوں پہ، وہ تو ہماری جگہوں پہ چلے گئے، ان کو تو ہمارے آبا و اجداد کی زمینیں مل گئیں۔ تو کیا ہجرت کرنے والوں کے پاس آج سندھ کی زرعی زمین کا 40% ہے یا 4% بھی ہے؟ اس کو ان اتنے بڑے دھوکوں کو کیا کبھی پاکستان میں ذکر کیا گیا ہے؟ ہم نے بھی کبھی اس پہ سوال اٹھایا ہے؟ جب آپ ہماری حب الوطنی پہ سوال اٹھائیں گے تو ہم پر بہت سارے سوال اٹھا سکتے ہیں۔ تو کیونکہ وہ اپنی علاقائی شناختوں کو وہاں پر چھوڑ کے آئے تھے تو ان کے پاس 2 ہی شناختیں بچی تھیں، ایک اسلام اور ایک اسلام کے نام پہ بننے والا پاکستان۔ تو ایم کیو ایم سے پہلے تو سندھ کے شہری علاقے لوگوں کے پاس بڑے آپشن سے اسلام پہ سیاست کرنے والی سیاسی جماعتوں کی تو 100 کے قریب تعداد تھی۔ مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا، پاکستان بنانے کی دعوے دار مسلم، اور مسلم لیگ بھی الحمدللہ الف سے لے کے یہ تک کسی طرح کی مسلم لیگ چاہیں آپ کے پاس آپشن تھا۔ آپ کے پاس ہر طرح کے مذہب، ہر طرح کے فرقے، ہر طرح کے مسلک اور سلوک کے لیے مذہبی جماعتیں تھیں آپ کی تسلی کے لیے۔ تو پھر کراچی کے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس ایسی کیا ان پہ افتادہ آئی تھی کہ انہوں نے گلی محلے میں رہنے والے عام لوگوں کو، کہ جن کی طبعی عمریں میں مہاجروں کا اویلیبل رہنماؤں کی سیاسی عمروں سے کم تھی، ان کو ووٹ دے دیا؟ کوئی مشکل تو ہوگی نا۔ اگر ایم کیو ایم سے پہلے شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پی رہے تھے اور یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی، پھر ایم کیو ایم کہاں سے آ گئی؟ کہتے ہیں ایم کیو ایم کے بعد یوم سوگ اس شہر کو ملا ہے۔ جناب وہ رئیس امروی جنہوں نے 1965 میں لکھا خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام، وہی رئیس امروی 64 میں لکھتے ہیں، 1964 کو، ہم لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے لکھتے ہیں کہ لکھنے والوں نے کچھ شہروں کو باعث سے عز و جا لکھا، اور اے کراچی تیرے مقدر میں فقط یوم سیاہ لکھا۔ تو تاریخ کو پورے تناظر میں دیکھنا جانا چاہیے۔ جن حالات کو ہم ایم کیو ایم کی پیداوار سمجھتے ہیں، دراصل ایم کیو ایم خود ان حالات کی پیداوار ہے۔ یعنی 249 میں جو الیکشن ہوئے اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ 2 باتیں کہاں تھی؟ کیا نہیں، ایم کیو ایم وہاں پر جتنی تھی اتنی آج بھی ہے، ٹھیک ہے۔ 18 کے الیکشن میں بھی ایم کیو ایم نے 10% تقریباً ووٹ لیے تھے، اور اس دفعہ بھی 10% ووٹ لیے ہیں، فرق نہیں آیا۔ ہاں فرق کیا ہے کہ ایک بڑی شرمناک قسم کا فیصلہ دیا ہے سابق چیف جسٹس آف پاکستان نے، جو کہ پاکستان کے کسی علاقے کے لیے نہیں، خصوصاً کراچی کے لیے، کہ ایسے حلقہ بندیاں کرافٹ کی جائیں، ڈیزائن کی جائیں جس سے تمام لسانی اکائیوں کی ریپریزنٹیشن ہو۔ یہ باقی جگہوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بنائی اسی لیے گئی تھی جہاں پر، اسی لیے وہاں پر جو ایم کیو ایم کا روایتی ووٹر ہے وہ شاید 22-23% ہے، اور تو وہاں سے تو پیچھے ہی جیتی تھے نا، تو ہمارے تقریباً ہمارا برابر ہی ووٹ ہے۔ تو اگر لوگوں کا بیلٹ پر اور انتخابی پروسیس پر اعتماد ہوتا تو لوگ کراچی کی تقدیر کا بدلنے کا فیصلہ، یا کراچی کے مقدر کا فیصلہ، یا کراچی کے لوگوں کا فیصلہ، اس کو اصل فیصلہ سمجھ لیتے۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ابھی بیچ میں الیکشن میں لانڈی تو جیتے ہیں نا، لوگ سوال کیوں نہیں کر رہے کہ آپ لانڈی میں دوبارہ جیت گئے؟ بھئی ملیر کی جو سیٹ تھی وہ تو ایم کیو ایم نہیں جیتی نا، جب آپ نے دوبارہ نئی طرح کی بنائی، وہ تو گاؤں دیہات پر ہے۔ جتنا ہمارا 10% 15% ووٹر جہاں تھا اس نے تو دے دیا نا ووٹ وہاں پہ، لیکن اس کو بھی ڈر یہ ہے کہ ایم کیو ایم تو آئی ہے، ایم کیو ایم کو ووٹ دیں گے، اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ یہ پورے پاکستان میں کسی کے لیے پرابلم نہیں ہے۔ سندھ میں بیٹھے ہوئے اردو بولنے والوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اپنے لوگوں کو ووٹ دے گا تو اس کی اپنی معاشرت پہ، ان کی زندگیوں پہ، ان کے کاروبار پہ فرق پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم کراچی کی بات کر ہی رہے ہیں، مسائل کی بات کر رہے ہیں، کراچی کے ساتھ ہمیشہ ہی ناانصافی ہوئی ہے، مان لیا تاریخ ایسی ہے، ایسی زبردستی مان رہی ہیں کیا؟
اس سے دل دکھتا ہے جب کراچی آپ کیوں لے مان لیا بھائی؟ پڑھے لکھے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو تاریخ دیکھتے ہیں نا، اسی سے فیصلہ نکالتے ہیں نا. تو ایم کیو ایم جب نہیں رہی ہے، کئی بار نہیں رہی ہے نا، 93 میں تو ایم کیو ایم نہیں تھی ایوان میں، قومی اسمبلی میں ایک آدمی بھی نہیں تھا ایم کیو ایم کا. کیا فرق پڑ گیا ایم کیو ایم کو؟ تقدیر بدل دیتے ہیں نا ایم کیو ایم کی. تو مجھے یہ بتائیں، حیرانی کی بات ہے، بڑی بلکہ لاجیکل بات ہے کہ جہاں آبادی، کراچی کی آبادی بڑھتی ہے وہاں مردم شماری میں کم ہو جاتی ہے. ایک تو چلے تھا ہی ناانصافی ہو ہی رہی تھی، ڈیولپمنٹ ساری چیزوں میں ہماری آبادی ہم بھی کم کر دی ہے. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا نا کہ کراچی میں جو بھی مسائل ہیں وہ بائی ڈیزائن ہے. کچھ لوگوں کا یہ سمجھنا تھا جو شہر 70% دے رہا ہے نا، ان کو بڑی آسانی تھی منصوبہ سازوں کو. ایم کیو ایم سے پہلے کراچی کا مینڈیٹ تقسیم تھا. 70 میں 2 جماعت اسلامی کے پاس سیٹیں تھیں، 2 نورانی صاحب کے پاس سیٹیں تھیں، 2 پیپلز پارٹی کے ساتھ پاس سیٹیں تھیں، اور 7ویں سیٹ ایک آزاد امیدوار کی تھی. بڑے تسلی یافتہ جو دنیا بھر کے طریقہ کار ہوتے ہیں حکمرانوں کے، اسی کے مطابق تھی. ایم کیو ایم کے بعد پریشانی ہو، وہ کہتے ہیں کہ افورڈ نہیں کر سکتے منصوبہ ساز کہ وہ شہر جو 70% دے رہا ہے اس کا مینڈیٹ ایک ہاتھ میں ہو. تو آپ نے وہ سب بھی کر کے دیکھ لیا. اس سے کراچی کو اگر کوئی ہمیں یقین دلا دے کہ ہمارے نہ ہونے سے کراچی بہتر ہو جائے گا تو ہم تیار ہیں. آپ مجھے یہ کہنے کی بھی اجازت دیجیے نا کہ 2001 کے تو بلدیاتی الیکشن نہیں لڑا نا ایم کیو ایم نے. تو کیا بدلا ہے شہر کے اندر؟ کیا تقدیر تبدیل کر دی گئی؟ ایم کیو ایم نے کئی بار موقع دیا ہے، کئی بار انتخابات سے بائیکاٹ کیا ہے. بدل گیا ہے شہر کا مقدر. اور کیوں ہے ایسا؟ یہ آپ کو تمام جو ریاست کے ستون ہیں ان سے سوال کرنا چاہیے کہ یہاں پر جو سینسس کے بلاک ہوتے ہیں، 20 بلاک ایسے ہیں جہاں پر آبادی 0 ہے اور ووٹر 200 ہے، 300 ہے، 400 ہے. یہ تو عدالت میں ایک دن کا کیس ہے، لیکن یہاں پہ فیصلے بھی عدالت کسی پالیسی کے تحت دیتی ہیں. سر میں آپ کی بات بڑی غور سے سن رہی تھی. مجھے ایک اور چیز، کیونکہ میں نے کہا نا پارٹی کے سربراہ ہیں، بہت سارے فیصلے آپ نے لیے ہیں، لینے پڑتے ہوں گے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ سیاسی فیصلے کرتے ہوئے بڑا مشکل ٹائم آیا ہو آپ کے پاس کہ کیا کیا جائے؟ اتنا مشکل دور اور فیصلے افتادہ اور کسی جماعت پہ آئیں کیا؟ اور ہم تو مہاجر قومی موومنٹ تھے نا، ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم ایوانوں میں مڈل کلاس کے لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو بھیجتے ہیں؟ ہمارے پاس آپشن تھے نا. ہمارے پاس 88 میں سرمایہ دار مہاجر آ گیا تھا نا، ہم نے کیوں نہیں بھیج دیا ان کو ایوانوں میں؟ ہم نے اپنے لیے مشکلات خود خریدی ہیں کیونکہ ہمیں اس ملک سے محبت تھی. جو سمجھتے تھے صحیح وہ کیا ہے. بہت سارے فیصلے پی ٹی آئی کے ساتھ جانا بھی ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ ان کے ساتھ جو تاریخ رہی ہے کنفرنٹریشن کی، لیکن ہم نے بہت ساری چیزوں کو اپنے آنا کا مسئلہ نہیں بنایا ہے. اور اس سے پہلے کے جو حکمرانوں تھے ان سے تجربات بھی تھے نا ہمارے پاس. تو مجھے امید ہے، دعا گو بھی ہوں کہ عمران خان صاحب سے قوم کی جو امیدیں تھیں وہ پوری ہوں گی. لیکن وقت بڑی تیزی سے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور شاید وزیر اعظم عمران خان جن کی نیت پہ ہم نے ابھی تک شبہ نہیں کیا ہے اور ابھی بھی ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ان کو دیکھنا ضرور ہوگا کہ مروجہ سیاست جو 70 سال سے پاکستان کو چمٹی ہوئی ہے، جاگیردارانہ سیاست، اس کے ذریعے کیا مقدر بدل سکتے ہیں، کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ جواب موجود ہے. بالکل سر. یہ مجھے ایک اور چیزیں بتائیں، کیونکہ آپ پارٹی کے سربراہ کے ساتھ گھر کے بھی سربراہ ہیں، تو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں ٹائم کو، اپنی فیملی کو، اوور آل ساری چیزوں میں؟ دیکھیں اب تو شاید حالات تھوڑے سے تبدیل ہوئے ہیں. میں ابھی جب 2013 میں اپنی طویل جلا وطنی ختم کر کے واپس آیا تھا تو میں جہاں ایم کیو ایم کا ہیڈ آفس تھا اس کی پچھلی گلی میں رہتا تھا. تو میرے صاحبزادے نے مجھے 2 دن نہیں دیکھا ہوتا تھا. تو اور یہ میرے ہی نہیں، ایم کیو ایم کی ایک بڑی تعداد کا. آپ کے پروگرام کی نہ موضوع نہ وقت اس بات کی اجازت دیتا ہے. اور ذرا کوئی اینک لگا کر، اور آپ کو شاید پتہ ہو پاکستان کی کسی سیاسی جماعت پہ اتنی دنیا میں پی ایچ ڈی نہیں ہوئی ہے. یہ سیاسی جماعت نہیں، فنومنا ہے. 11-12 پی ایچ ڈی ایم کیو ایم پہ ہوئی ہیں. تو ہمارے یہاں بھی اگر جو انویسٹیگیٹنگ جرنلزم ہے وہ کبھی مہربانی کرے دیکھے تو صحیح کہ ایم کیو ایم کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی، جو 100 لوگ تھے جنہوں نے
اس سفر کو شروع کیا تھا، وہ زندگیاں جو ان کے والدین نے دی تھی اس سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں یا اس سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر آپ کو لگے کہ وہ اس سے بہتر زندگی نہیں گزار رہے تو اعتبار اور ایمان لانے کے لیے بڑے سامان موجود ہیں۔ ہم چند لوگوں کو بتا کے کہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے بعد پاس ایک بہت بڑی امید ہے، اور میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے بتا دوں کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، ہمارا طرز سیاست کامیاب ہوگا ہی تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ اور ہم پہ الزامات نہ لگتے تو ہمیں اپنے اوپر شبہ ہونے لگتا۔ جو اس نظام پہ 70 سال سے قابض ہیں، مشکل یہ ہے کہ جن سے نظام کو خطرہ ہے ان کو آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جن سے عوام کو خطرہ ہے ان کو کوئی ٹچ نہیں کرتا ہے۔ جی آپ کا سوال میں بار بار روک دیتا ہوں۔ نہیں سر، بالکل، ہم تو آپ سے بہت ساری چیزیں پوچھنے کے لیے آئے تھے اور اسی کو بڑے غور سے بھی سن رہے ہیں، لیکن سر کیونکہ آپ، میں نے کہا نا، اوبویس سی بات ہے، آپ کی اپنی بھی ایک لائف ہے، تو کس طرح سے اپنی فٹنس کا خیال کرتے ہیں اور کھانے میں آپ کو کیا زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ساری چیزوں میں لے کے، کیونکہ کووڈ بھی ہے تو اس لحاظ سے زیادہ خیال کرنا پڑتا ہوگا؟ صحت تو میری MQ نے ٹھیک کر دی ہے، اس درد اور دگنی ٹھیک کر دی۔ میں جب آیا تھا تو میرا وزن 70 تھا، اب 55 ہے، تو ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم بچپن سے 55 میں کب آئے۔ تو لیکن میرے خیال ہے کوئی شکایت نہیں ہے، اور کوئی ہر داغ ہے بجز داغ ندامت۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے یہ زندگی MQ کے ذریعے اپنی زندگی کی قیمتی ترین، اہم ترین دور عبادت میں گزار دی ہے۔ اس سیاست کو عبادت کی طرح کیا ہے، اور MQ نے ہمیں خرید لیا تھا کسی وقت میں، اور ابھی تک ہم بکے ہوئے لوگ ہیں جس کو پیسہ نہیں خرید سکتا۔ زبردست سر، ابھی جس طرح سے اسرائیل کی بھی بات کر لیتے ہیں، جو جس طرح سے فلسطینیوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اسرائیل کی جارحیت کے حوالے سے؟ طوفان کیوں نہیں اٹھا دیا پوری اسلامی دنیا نے؟ حکمران کون ہے؟ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور یہ دیکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے جو مسجد اقصی ہے کہ چنگاری کتنی بچی ہے مسلمانوں میں، اور یہ آپ کا قبلہ اول چلا گیا تو اسی سے سفر، اس کا راستہ قبلہ ہے آج کے قبلے کی طرف جاتا ہے۔ فلسطین گیا تو پھر یہ مکے اور مدینے کو کون بچانے کے لیے کھڑا ہوگا؟ اسلام آباد کی کیا گارنٹی رہ جائے گی؟ کیا مستقبل ہے جکارتا کا، استنبول کا، قاہرہ کا؟ دمشق کا راستہ اور اس کا آپ نے حال دیکھ لیا، بغداد کی کا حشر آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو جس دن عام پاکستان کے پاکستانیوں کا جذبہ رکھنے والے لوگ، ان کی تعداد زیادہ، نہ صرف زیادہ ہوگی بلکہ فیصلہ کرنے والی جگہوں پہ بیٹھے ہوں گے، تو وہ پاکستان جس کو میرے اجداد نے اس لیے بنایا تھا کہ عالم اسلام کے لیے ماڈل ہو، اور جس کو منڈی بنا دیا گیا، وہی اس لیے بنایا گیا تھا کہ ملت اسلامیہ کی لیڈرشپ فراہم کی جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج بھی یہاں پر اتنی چنگاری ہے لوگوں کے جذبوں کی کہ یہ ایک بہتر اسلامی قیادت دے سکتا ہے اسلامی دنیا کو۔ جو کچھ یہودی کر رہے ہیں یہ 70 سال کی کہانی ہے، اور اس پہ صرف بیانات سے بات نہیں بن سکتی ہے، اور ان حالات میں ان ممالک کو اپنا جائزہ لینا ہوگا جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ جی سر، میں ذرا بات کر لوں میڈیا کی بھی، کیونکہ اس فیلڈ سے ہم وابستہ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا موجودہ جو رول ہے وہ کس طرح کا ہے؟ پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، اوور آل کسی بھی لحاظ سے؟ دیکھیں، آزادی جو ہے وہ
مشروط ہوتی ذمہ داری کے ساتھ. اگر یہ ہمارا میڈیا ہمارے فیصلوں کی وجہ سے نہیں دنیا آزاد ہو رہی ہے, تو ہمارا میڈیا بھی آزاد ہوا تھا. آپ بتائیے مشرف صاحب کے دور میں میڈیا زیادہ آزاد تھا یا آج؟ اور نہیں میں اچھا, اور دوسرا یہ کہ ذمہ دارانہ صحافت کی بہت ضرورت ہے, اور صحافت بھی ایک ایسا پیشہ ہے جہاں پہ مڈل کلاس کے لوگوں کی بڑی تعداد ہے, اور یہ پیشہ بھی پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے اگر اس کو عبادت کی طرح کیا جائے. میں دعا گو ہوں کہ صحافت جو ہے جس نے کہ دنیا کے کتنے ہی ملکوں کی تقدیر بدل دی ہے, وہ اس ملک کی تقدیر بدلنے میں بھی اپنا رول ادا کرے. اس کو پیشہ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ اگر پیشہ بھی ہے تو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور زبردست گفتگو رہی. اور کیونکہ میں بہت جب یہاں آ رہی تھی تو میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں تھیں. میرے جب کراچی کی بات آتی ہے تو ہمارا دل دکھتا ہے. ہم یہاں نہیں, جب اسلام آباد میں بھی جانا ہوتا ہے وہاں پہ بھی جو ہمارے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, MLA ہیں, منسٹرز ہیں, یہ ان سے یہی کراچی کی دکھڑا رونا ہوتا ہے. تو بس ہمیں کراچی کا درد پاکستان کا درد ہے, اور کراچی کا امن سے پاکستان کا امن, کراچی کی خوشحالی سے پاکستان کی خوشحالی. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کچھ خطے ان ملک کی مجبوری ہوتی ہے, یہ ہو نہیں سکتا. پاکستان میں خوشحالی آنی ہے تو کراچی کے دروازے سے سر جھکا کے آئے گی تو پاکستان پہنچ پائے گی. بائی پاس کرنے سے وہ بنگلہ دیش پہنچ جائے گی خوشحالی. سر اگر ہم کراچی کی بات کریں, آپ یقین مانیں ہم کچرا ہی نہیں ٹھکانے لگا سکے. آئی ایم سو سوری, مطلب ابھی ہم اسی چیز میں اتنے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. اور آپ ابھی جب میں لاہور جانا ہوں تو میں نے پوچھا ان سے, میں نے کہ کراچی کا کچرا کیا لاہور کیسے پہنچ گیا؟ وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کچرے کے پرابلمس رہی ہیں وہاں ٹھکانے لگانے. مجھے آخری بات یہ کہنے دیجیے کہ پاکستان کی سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ جب یہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے تو بنیادی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے. ہمیں اس دفعہ امید تھی کہ ایسا نہیں ہوگا, لیکن اس دفعہ بھی یہ ہوا ہے. اور ایک ایسا المیہ ہے کہ جب بھی آمریت آتی ہے تو بنیادی جمہوریت بھی واپس لوٹ کے آ جاتی ہے. صرف فرسٹ ٹیئر اور سیکنڈ ٹیئر جمہوریت نہیں ہے, اصل جمہوریت تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے. اس کو پہلے بحال کیا جانا چاہیے, اور یہ مطالبہ ہے میرا کہ جب تک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ نہ ہو, سیکنڈ اور فرسٹ ٹیئر گورنمنٹ کے لیے انتخابات نہیں ہونے چاہیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم دیا. جی یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں NKM پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب, کیونکہ ایسے بہت ساری سوالات ہیں کراچی کے حوالے سے انہوں نے کافی بہترین جوابات دیے. دعا گو ہیں کہ کراچی جو ہے ترقی کرے, اور کراچی کی ترقی نو ڈاؤٹ پورے پاکستان کی ترقی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.